السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ آل عمران آیت نمبر 168 سے شروع ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم تک ہم پہنچیں گے۔ انہی وضاحتوں میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات آخر میں کریں، درمیان میں سوال نہیں کیجیے گا۔ اس وقت میرے پاس جو ترجمہ موجود ہے یہ مولانا محمد جوناگڑھی کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ الذین قالوا، ان لوگوں نے انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے ہم مقصدوں کے لیے، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہیں، لو اطاعونا اگر ہمارے پیچھے چلتے، ما قتلوا نہیں جھگڑے جاتے۔ قل فادرؤا کہو پس دور کر دو، ان انفسکم اپنی نفسیات کے بارے میں، اپنی سوچوں کے بارے میں، الموت خاص مردنی، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو اس آیت میں جو لوگ ہیں وہ کیا اپنے مقصدوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے رہتے، اگر ہمارے پیچھے چلتے تو نہیں جھگڑے جاتے۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہو، کوئی تم سے جھگڑا نہیں کرے گا، خالص اللہ کی بات نہیں کرنا، پھر تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی سوچوں سے خاص مردنی کو دور کر دو، ہٹا دو۔ اصل تو اب مردنی دور کرنا نا، کہ آپ کو اچھا انسان بنانا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے۔ تو اگر سچے ہو تو یہ کام کر لو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ وہ آیت ہے جس سے لوگ کہتے ہیں کہ شہید مرا نہیں ہے، زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا زندہ ہے جس کی لوگ برسی بھی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ سب سے بڑے شہید امام حسین، اب دیکھیے 40واں بھی مناتے ہیں، برسی بھی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ شہید کریں کہ مرتا ہی نہیں ہے، دوسری طرف آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا اللہ کی باتوں میں اتنا تضاد ہے؟ تو اس بات کو سمجھیں اصل میں بات کیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور تم ان لوگوں کے بارے میں حساب نہیں لگاؤ، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جھگڑے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن ایک مردہ ہے، بل احیاء ہاں یہ احیاء ہے، نشوونما ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس سے، یرزقون وہ سامان نشوونما دیے جاتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جیسے آج ایک قوم ہے اٹھ رہی ہے، قرآن کو سمجھنا چاہ رہی ہے۔ آج دنیا میں کسی خطے میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، اگر کسی بھی خطے میں کوئی قوم اٹھتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں، اس میں یقینی سی بات ہے کہ کچھ لوگ مارے بھی جائیں گے، مردہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں جو اللہ کے راستے میں جھگڑے تم ان کا حساب یہ نہیں لگاؤ کہ وہ مر گئے، ان کے مرنے سے قوم کے اندر زندگی آئی ہے، بل احیاء عند ربہم جو کہہ رہے کہ ہاں احیاء ہے، یہ نشوونما ہے ان کے رب کے پاس سے، اور سامان نشوونما دیا اس قوم کو، تو سامان نشوونما ملتا ہے، پوری قوم پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ اس مرنے والے شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آج بھی کوئی قوم اٹھتی ہے تو اس میں کچھ لوگ، یقینی سی بات ہے کہ اگر جھگڑا ہوا تو مارے بھی جائیں گے، جان سے بھی جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری قوم مر گئی ہے، یہ تو اس قوم کی حیا ہے، نشوونما ہے رب کے پاس سے، اور انہیں سامان نشوونما ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ فرحینہ بس وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ اس کا جو انہیں اللہ نے دیا، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ اللہ کا فضل کیا؟ سب سے بڑا فضل اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ جلد آگاہی لیتے ہیں، بالذین ان لوگوں کی، لم یلحقوا بہم جو الحاق نہیں کیے ان کو، جو ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنے قوم کی بھی احیا کرتے ہیں، تو وہ اس پر خوش ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ اللہ نے صرف اپنی کتاب دی ہے، غیر اللہ کی کتاب اللہ نے نہیں دے رکھا ہے، تو اس کتاب پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ کتاب سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ تو جو لوگ بھی آگاہی لیتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں،
یقینی سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں پیچھے جو دعوے دار تو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے احکامات کو خالص عمل نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے ملاوٹ کے ساتھ کر رکھا ہے. تو ایسے لوگ جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں اسے وہ آگاہی پہنچاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیا حکم دے رہا ہے، تم کیا عمل کر رہے ہو اللہ کا نام لے کر. نہیں، اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا اور آپ ایک صلاۃ میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ آگاہی قرآن کی آیتوں سے دینا پڑے گا. تو جب ایسا کر لیں گے تو پھر ان ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ جلد تمہیں آگاہی دیتے ہیں اللہ سے اس نعمت کی، وہ فضل یعنی فضل کی. تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن ہی سب سے بڑا فضل ہے. یہ آگاہی دیتے ہیں اللہ سے نعمت کی یعنی اس کے فضل کی. تو یہ آگاہی کہاں سے دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی آیتوں سے ہی دیتے ہیں. اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لا یضیع، وہ ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین، ماننے والوں کا نتیجہ. تو ماننے والے جب عمل کریں گے اس کے حساب سے جو اللہ نے کہہ رکھا ہے تو نتیجہ ویسا ہی ملے گا جو اللہ نے بتا رکھا ہے. لیکن اگر وہ عمل ہی نہیں کریں گے تو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا جو اللہ نے بتا رکھا ہے. اللہ کے دیے گئے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی ملاوٹ کے ساتھ کر لیتا تو یقینی سی بات اللہ کے کلام میں شرک کر رہا ہے، اس کو وہ نتیجہ نہیں مل سکتا ہے. تو یستبشرون جو ہے وہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بشر کہتے ہیں آگاہی کو. تو وہ جلد تمہیں آگاہی دیتے ہیں اللہ سے نعمت کی یعنی اس کے فضل کی، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ ماننے والوں کا نتیجہ ضائع نہیں کرتا ہے. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا، جلد جواب دیا، للہ والرسول، اللہ کے لیے یعنی اس کے رسالے کے لیے، اس کے پیغام دینے والے کے لیے، من بعد ما اصابہم، اس کے بعد سے جو انہیں پہنچی، القرح، خاص زخم. یہ زخم کسی تیر کا یا میزائل کا نہیں ہے، یہ ذہن کا زخمی ہونا، نظریات کا زخمی ہونا. کیونکہ بات اللہ آپ کو نظریے کی بتا رہا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر معاملہ آپ کو کیسے رکھنا ہے، اچھا معاشرہ کیسے بنانا ہے، باکردار کیسے بننا ہے، ریاست کس طرح کی بنانی ہے، نظام کیا نافذ کرنا، اللہ یہ ساری باتیں بتاتا ہے. اللہ جنگ و جدل کی بات نہیں کر رہا ہے کہ پہلے تلوار چلانا جانتے تھے، چھری چلانا جانتے تھے تو آج میزائل اور توپ اور بندوق یا کلاشنکوف چلا رہا ہوں، اس کی بات ہرگز نہیں ہے. تو وہ لوگ جو جلد جواب دیتے ہیں اللہ کے لیے یعنی اس کے رسالے کے لیے، اس کے بعد جو انہیں پہنچ گیا زخم، یقینی سی بات زخم پہنچ چکا ہے. جب اللہ کے نظام کو نہیں نافذ کیا تو آج دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جس کو اللہ نے کہا کہ جو ملاوٹ کرے اسے عذاب و مہین دیا جائے گا، ذلت والی سزا، تو آج کے مسلمان دیکھیں ذلت والی سزا میں ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں. تو یہ ذہنی زخم ہے اور یقینی سی بات اس کا اثر پوری قوم پر ہوتا ہے، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر آتا سب. اس لیے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے ان میں سے جنہوں نے میانہ روی برتی، جنہوں نے حسن کارانہ کام کیا. احسن حسن سے حسن کہتے ہیں اصل میں توازن کو. تو ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو خوب توازن والے ہو گئے، واتقوا یعنی وہ اللہ سے بچنے والے ہو گئے، بچنے والے ہوئے، اجر عظیم، انتہائی اجر ہے، انتہائی نتیجہ ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے جواب دینے والے ہو گئے، جو اس کے رسالے سے پیغام مل رہا ہے، یعنی اللہ نے جو پیغام دیا اس پر منوان عمل کرنے والے ہوں، اس کے بعد جو کچھ انہیں پہنچ چکا تھا، ہم جب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اس کی وجہ سے جو آپ کو نظریاتی زخم پہنچا ہے، جو پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے، معاشی بدحالی کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں، خوف اور حزن کی صورت میں، تو وہ ساری چیزیں اس کے بعد ہی ختم ہوگی جب آپ اللہ کے مکمل فرما بردار ہو جائیں گے. تو وہ لوگ جو متوازن ہو جائیں گے ان میں اور اللہ سے بچنے والے بن جائیں گے، ان کے لیے انتہائی نتیجہ ہے. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. الذین قال لهم الناس، لوگوں میں سے کہا ان لوگوں کے لیے ان الناس، بے شک جو لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، قد جمعوا، یقینی وہ جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم، پس ان کے خوف سے لرزو، فزادہم ایمانا، پس زیادہ ہوا ان کا ماننا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارا حساب اللہ سے، ونعم الوکیل، اور نعمت والا حمایتی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ خالص اللہ کے احکامات کی طرف آتے ہیں
تو لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا ایک طرف جمع ہے، دنیا بھر کے مسلمان نہیں سمجھے، تم نہ سمجھنے والے آ گئے ہو، عرب لوگ نہیں سمجھ رہے جن کی زبان عربی ہے، یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. اور دیکھ لو ان لوگوں، وہ لوگ جمع بھی ہیں، تو ان کے خوف سے لرزو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر حملہ آور ہو جائے، تمہیں مار دے، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے کہ تم یہ خالص اللہ کی بات کرنے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کا ماننا زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد، اس کی آیتوں کی تصدیق کر کے کرتے ہیں، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن سے کرتے ہیں، ان کا ماننا اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے ڈرے، وہ صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا حساب تو اللہ سے ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا، ہمیں لوگوں کو جواب دہ نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. اس لیے ہم اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ سے کرتے ہیں، اور وہ ہمارا نعمت والا حمایتی ہے. وکیل کہتے ہیں حمایتی کو، ہمارے یہاں جو وکیل وکلا کہلاتے ہیں وہ اسی کی حمایتی ہوتی ہے جس کا وہ کیس لیتے ہیں، اور وکیل بھروسے کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے نعمت والا بھروسہ اللہ ہی پر کیا جا سکتا ہے، نعمت والا حمایتی آپ کا اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ ہی لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، بس وہ پلٹے اللہ سے نعمت کو اور اس کی فضل کو. لم یمسسہم، نہیں انہوں نے داخل ہو کر حاصل کیا، سون کوئی برائی، واتبعوا اور وہ پیچھے چلے، رضوان اللہ کی باہم رضامندی کے لیے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ انتہائی فضل کے قوت والا ہے. یاد رکھیے کہ رضوان اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ صرف اللہ کو آپ راضی کر رہے ہوں اور اللہ آپ سے راضی نہ ہو تو یہ باہمی رضامندی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے صرف رضی اللہ راضی ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر صرف انسان کو راضی کرنا تو اس کے لیے بھی وہ لفظ رضوان نہیں آتا. یہ باہمی رضامندی، آپ اللہ کو راضی کریں اور اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے. جب آپ مکمل صحیح عمل کریں گے، جہاں آپ نے ملاوٹ کر دی تو آپ بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے سجدے کرتے رہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وہ کہا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان دعا مانگ رہے ہیں فلسطین اور کشمیر کو آزادی دے دی جائے، جنگ ختم ہو جائے، اللہ مسلمانوں کو ذلیل ہونے سے بچا لے، اللہ مدد کر دے. کیوں نہیں ہو رہی مدد؟ اس لیے کہ اللہ نے عمل ہی نہیں کہا جو آپ عمل کر رہے ہیں. آپ عمل مشرکانہ کر رہے ہیں اور نتیجہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو عمل کہہ رکھا ہے جب آپ اس کے مطابق پلٹیں گے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، جو پلٹتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اللہ سے نعمت کو اور اس کے فضل سے، اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب سے سمجھتے ہیں اور اپنے غلط عمل سے پلٹ جاتے ہیں، اپنے اندر انقلاب لے آتے ہیں. اور انہوں نے داخل ہو کر برائی نہیں حاصل کی ہوتی، اس میں جا کر بھی کوئی برائی نہیں حاصل کرتی. اب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول کر باطل لوگوں کا مال نہ کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مظلوم کا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ جب قول و فعل کا تضاد ہو جاتا ہے تو وہاں کوئی فضل نہیں آتی، بلکہ آپ نے داخل ہو کر برائی کو حاصل کر لیا. تو جو لوگ اتباع کریں گے اللہ کو باہم رضامند کرنے کے لیے، یعنی خود بھی اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ جو حکم دے رہا ہے اسی پر عمل کریں گے، تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، آپ کو وہ پھر نتائج دے گا. اور اللہ جو وہ انتہائی فضل کی قوت والا نہیں، اللہ سے زیادہ بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ اس پر بھروسہ تو کریں، اس کے مطابق عمل کر کے تو دکھائیں، پھر دیکھیں نتیجہ کیسے بنتا ہے. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. انما ذالکم الشیطان، بے شک جو وہی خاص سرکش ہیں، یخوف، وہ خوف دلاتے ہیں، اولیاء وہ اس کی نزدیکی کی. تو جو لوگ سرکش ہوتے ہیں یعنی شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطان کوئی الگ سے نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کو تو انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنی کتاب بھی بھیجنی پڑی، نبی بھی آئے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا بھی، اس کے باوجود اللہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن شیطان نہ کوئی کتاب بھیجا، نہ اپنا کوئی رسول بھیجا، نہ اس کا کوئی نبی آیا، لیکن سب شیطان کی اتباع میں لگے ہوئے. تو شیطان کو آپ نے زیادہ طاقتور بنا دیا، اللہ سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیا. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں. شیطان کہتا ہے سرکشی کو. تو بے شک جو وہی تمہاری سرکشی ہے، یہ خوف دلاتی ہے اس کی نزدیکی کا، کہ اگر تمہارے نمازیں نہیں پڑھو گے، ہمارے گھر میں کون آئے گا، ہم سے دوستی کون رکھے گا، ہمارے یہاں رشتے کون کرے گا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے، کیا کریں گے. یہ سارا خوف جو ہے سرکشی تو آپ کو دلاتے ہیں. اگر سب اللہ کے ماننے والے ہو جائے تو وہ کہیں گے آؤ اپنے عمل کی تصدیق کر لو، جس کی تصدیق اللہ کی آیتیں کر دیتے ہیں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں. تو یہ جو سرکش لوگ ہیں یہ خوف دلاتے ہیں نزدیکی کا، کہ
کہ کوئی نزدیک نہیں ہوگا اگر تم نے اس پر عمل کر لیا. تو اللہ اس کو جواب دینے کو کیا کرے کہ فلا تخافوہم، بس نہیں تم ان سے خوف کھاؤ، وخافونی، اور مجھ سے خوف کھاؤ. تو لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو. اگر تم ماننے والے ہو تو اللہ کے اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کی کتاب کے ذریعے لو. ہدایت کی کتاب موجود ہے، یہاں سے تصدیق کر لو. تم لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کیا ہوگا، ہمارے معاشرتی تعلقات کیسے رہیں گے، ہم کس طرح اپنی سوسائٹی کو بنائیں گے، کیسے ہم اپنا عمل کریں گے، ہم کس طرح با کردار بنائیں گے. ایسی چیزیں، یہ جو خوف ہے لوگوں کا خوف ہٹا دیں، بلکہ خالص اللہ کا خوف رکھیں. اگر ماننے والے ہیں تو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیت سے کرنی پڑے گی. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں. یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. ولا يحزنك الذين، اور نہ تمہیں غمگین کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، وہ جو سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں انکار میں. خاص انکار میں جو لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، کیا کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، ساری دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے. تو ایسے لوگ تمہیں غمگین نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تو بے پرواہ، اللہ کو کچھ چاہیے بھی نہیں. اللہ نے آپ کو جو عمل دے رکھا ہے، جو حکم دے رکھا ہے، وہ آپ کے انسانوں کی بھلائی کے لیے، تو ہرگز وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یجعل لہم، یہ کہ وہ بنا دے ان کے لیے حظًا فی الآخرہ، آخرت میں ایک حظ. حظ کس کو کہا جاتا ہے، یعنی اچھی چیز کا فائدہ حاصل کرنا. جیسے کھانا کھاتے ہیں، بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، اس کا حظ حاصل کرتے ہیں نا، کہ بڑا عمدہ کھانا ہے، تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ اس کے ذائقے کا جو وہ انہوں نے لذت محسوس کی اندر تک، اس کو حظ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ قرآن میں داخل ہوں گے اور اپنے عمل کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں گے، تو پھر وہ جو آپ کو خوشی حاصل ہوگی، جو حظ حاصل ہوگا، جو اطمینان حاصل ہوگا، تو اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ بنا دے تمہارے لیے آخرت میں حظ، کہ آخرت میں آپ کو اصل میں اس کا نتیجہ ملے گا. دنیا میں تو آپ نے کوشش کر کے گزاری لی، آپ نظام نہیں قائم کر سکے، آپ ناکام ہو گئے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے تئیں پوری کوشش کر لی، تو اس کا حظ آپ کو آخرت میں ملے گا، دنیا میں ملے یا نہ ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے انتہائی سزا ہے. تو یہ اللہ نے بتا رکھا ہے کہ ایسے لوگ تمہیں غمگین نہ کریں جو انکار میں بڑی جلدی کرتے ہیں، ہر بات میں فوراً انکار کرنا شروع کر جاتے ہیں. وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے وہ آخرت میں ایک حظ بنا دے، ایک لذت محسوس کروائے، ایک اچھا نتیجہ دے، اور ان کے لیے جو وہ انتہائی سزا ہے، یعنی جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے انتہائی سزا ہے. اب آگے آئیے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی. ان الذین اشتروا کفرا، بے شک وہ لوگ جو حاصل کرتے ہیں انکار کرنا، بالایمان، ماننے کو، نہیں ماننے کے بجائے وہ انکار کو حاصل کرتے ہیں. ماننے کے لیے ضروری کہ آپ اللہ کی کتاب کو کھولیں، اس کی آیتوں سے اپنے عمل کی تصدیق کریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو دراصل آپ کفر حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کھول ہی نہیں رہے، اللہ کی کتاب کو دیکھ ہی نہیں رہے. نہیں جی، دنیا سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا، ہمارے مسلک میں ہوتا چلا آ رہا، ہمارے عوام سے ایسے ہی چلا آ رہا. کچھ بھی لیں، چاہے سنت کے نام پر، روایت کے نام پر، حدیث کے نام پر، حدیث میں یہ ہے، سنت میں یہ. تو یہ جو لوگ بھی انکار کرنا حاصل کر رہے ہیں ایمان کو بجائے، ایمان حاصل کرنے کے بجائے، ماننا حاصل کرنے کے بجائے وہ انکار کو حاصل کر رہے ہیں. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں، عمل اپنے خواہشات کے مطابق چلتے رہیں، تو اللہ کا تو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے، وہی سزا میں مبتلا ہو رہے ہیں. آج دنیا بھر کے مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں، دنیا میں حقارت سے ان کو کیوں دیکھا جا رہا ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی نہیں سنا جا رہا. بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، بغیر ہتھیار والے، سب کو مارا جا رہا ہے صرف نام نہاد مسلمان ہونے کی وجہ سے. اگر حقیقت میں قرآن کے ماننے والے بن جائے تو دنیا ان سے کتنی خوف کھائے گی، کیونکہ پھر وہ قوت والے بنیں گے، اللہ وہ نتیجہ بھی انہیں دے گا. آج نتیجہ نہیں مل رہا، صرف مسلمان نام رکھ لینا ہی جرم بن چکا ہے، اور اللہ کا تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، خود ہی اپنے لیے عذاب بھگتنا ہے. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو ان کے لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور انکار کرنے والے لوگ یہ حساب نہ لگائیں انما لملی لہم، یہ کہ جو مہلت دی گئی ان کے لیے خیر بہتر ہے لانفسہم ان کی نفسیات کے لیے، ان کی سوچ کے لیے. انما نملی لہم، بے شک جو یہ مہلت ہے ہماری ان کے لیے، لیزدادوا زیادہ ہونے کے لیے، اسمن نقصان، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والی سزا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ یہ حساب لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے مسلک کا اور اس کے مشرکانہ بات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، خالص اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سمجھ رہے کہ انہیں جو مہلت ملی ہے ان کی کھچائی نہیں ہے، وہ پکڑ میں نہیں ہے، کوئی عذاب میں نہیں ہے، تو یہ سمجھ رہے کہ یہ بہت بہتر ہے ان کی سوچوں کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہ جو اگر ڈھیل ہے بھی تمہارے لیے تو یہ تم اپنے ہی نقصان کو بہت بڑھا رہے ہو، زیادہ کر رہے ہو، اور ان کے لیے ذلت والی سزا ہے. تو ذلت کی سزا سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، بالآخر انہیں ذلت و رسوائی حاصل ہو کر رہے گی. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں. ہاں آ جاؤ، کیا السلام علیکم.